قرآن کا یہ پہلا پارہ ہے جس کو آپ نے سنا ہے، اس کا نام ہے سورہ بقرہ۔ مدنی سورت ہے۔ اللہ کے رسول جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آ گئے اور مسلمان سب جمع ہو گئے، اس وقت یہ پوری سورت، سب سے لمبی سورت 2.5 پارے کی ہے لگ بھگ، یہ نازل ہوئی، اور اس میں وہ ساری چیزیں جس کی معلومات ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، احکام بھی ہیں اور واقعات بھی ہیں، قوموں کی تاریخیں بھی ہیں، یہودیوں کی بھی، عیسائیوں کی بھی، مسلمانوں کی بھی، اور سب کا ذکر ہے۔ تو بہت اختصار کے ساتھ ہم گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الف لام میم، اس کا کوئی معنی نہیں جانتا اللہ کے علاوہ۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے دعویٰ کرتا ہے کہ یہ بلند و بالا باعظمت کتاب ہے۔ لا ریب فیہ، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کتاب۔ اس جملے سے بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے، سائنٹسٹ لوگ، کہ دنیا کی واحد کتاب ہے جو سب سے پہلے اپنے بارے میں چیلنج کرتی ہے، ورنہ دنیا میں جتنی بھی کتابیں لکھی جاتی ہیں، ہر ایک کا رائٹر کتاب کے شروع میں لکھتا ہے بھیا میں انسان ہوں، غلطی ضرور ہوئی ہوگی، پڑھنا تو مجھے اطلاع کر دینا تاکہ اگلے ایڈیشن میں ہم اصلاح کر دیں، غلطی معاف کر دینا، سارے لوگ لکھتے ہیں۔ لیکن قرآن یہ واحد کتاب ہے جو سب سے پہلے چیلنج کرتا ہے اپنے بارے میں کہ اس میں شک نہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ اور آخری آیت آپ سنیں گے اسی کے تعلق سے، جہاں اللہ نے چیلنج کیا ہے، وَإِن كُنتُمْ، ابھی جو آپ نے سنا ہے قرآن کے اندر، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اے مکہ کے مشرکین، پورے عرب کے لوگ، پوری دنیا کے لوگ، اگر تمہیں اس بات میں شک ہو کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے بلکہ کسی انسان کی کتاب ہے، جیسا کہ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں، محمد گھڑ کے لے آتے ہیں، نعوذ باللہ، وہ لوگ اللہ کے رسول پر الزام رکھتے تھے، تو قرآن نے چیلنج کیا اگر تم کو شک ہے کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو بھی ایک اس کے مثل صورت لے آؤ۔ تمہاری زبان بھی عربی ہے، بڑے بڑے شاعر ہو، ادیب ہو، ایک صورت کے مثل تم کو لے آؤ بنا کر کے اپنے عربی میں۔ قرآن ایک معجزہ ہے۔ ہم لوگوں نے بھی بڑی کوشش کی ہے کہ قرآن کی طرح کوئی جملہ بنا لے، لیکن بن نہیں پاتا۔ پوری دنیا کے لوگ بھلے اکٹھے ہو جائیں، ایک موقع پر اس چیلنج کا جواب دینے کے لیے عرب کے اس زمانے میں بڑے بڑے شعراء جمع ہو گئے اور انہوں نے ایک چھوٹی سی صورت کو بنایا کہ چلو اس کا جواب دینا ہے۔ اس دور کے بڑے بڑے لوگ تھے اس میں شریک، شعراء، ادیب، جو زبان کے ماہرین تھے، اور صرف ایک چھوٹی صورت رکھا سامنے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَأْنِيَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، کہ سب لوگ مل کر کے صرف ایک صورت کی مثل جواب لے آؤ۔ سب سے بڑا جو شاعر تھا، کسی سے نہیں بن پڑا، جو سب سے بڑا شاعر تھا، اس نے جواب لکھا صرف ایک آیت کا، وہ بھی پوری صورت کا نہیں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اسی کے وزن پر اس نے لکھا مَا هَذَا قَوْلُ الْبَشَرِ، یہ کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ پوری رات منتھن کرنے کے بعد یہ جملہ انہوں نے اس کے مقابلے میں لکھا کہ یہ کسی انسان کا کلام ہے ہی نہیں۔ وہ خوبی ہے، وہ فصاحت و بلاغت ہے، کاش آپ عربی جانتے، 10-20 سال پڑھتے اس کو تو سمجھتے کیا مٹھاس ہے اس کے اندر۔ میں ایک معمولی مثال دیتا ہوں آپ کو، ہر رکعت میں آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، کبھی آپ کو لگتا نہیں ہوگا کہ بہت پرانی ہو گئی، اب اس کو چھوڑ دینا چاہیے، جبکہ اس کے مقابلے میں دنیا میں اچھے اچھے گیت غزل ہے، بڑا سننے کو من کرتا ہوگا، لیکن 10-20 بار 50 بار کے بعد آپ کا جی بھر جاتا ہو۔ لیکن قرآن کی کسی آیت کو پڑھیے، آپ پڑھتے رہیے، ہر موقع پر، ہم لوگ تو عالم ہیں، ہم لوگ تو اس میں سے کچھ نہ کچھ نکلتا ہی رہتا، ہر بار کچھ نیا مل جاتا۔ تو اللہ نے چیلنج کیا اگر تمہیں شک ہے تو اس کی مثل کوئی صورت لا کے دکھاؤ، اور کچھ گواہ لے آؤ اپنے میں سے ہی جو تمہارے لوگ ہی گواہی دے دیں کہ ہاں واقعی قرآن کی مثل ہے۔ اور کہا تم ایسا کر نہیں سکو گے، طاقت نہیں ہے پوری دنیا کے لوگوں کو کیا قرآن کا جواب دے دیں۔
ارے مسلمان کو مارنے سے بڑھیا تو یہ ہے، ان کے مذہب کو برا بھلا کہنے سے بڑھیا تو یہ ہے کہ قرآن کا ایک جواب لکھ دے، ایک سورت کا جواب لکھ دے، اپنے آپ یہ مذہب ختم ہو جائے گا۔ تلوار اٹھانے کی ضرورت نہیں، بندوق اٹھانے کی ضرورت نہیں مسلمان کے خلاف۔ اس دھرم کے خلاف آج جتنا کچھ بھی ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے 14 سال پہلے قرآن میں چیلنج کر دیا کہ اکھاڑ پچھاڑ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس مذہب کو اگر غلط ثابت کر دو تم اور ایک سورت ایک آیت بنا کے لے آؤ اس جیسی، آج اپنے آپ یہ مذہب ختم ہو جائے گا کہ بھیا جواب دے دیا، قرآن اللہ کی کتاب نہیں۔ لیکن آج تک کوئی نہیں کر سکا، نہ کر سکے گا۔ اللہ نے فرمایا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ، اور کچھ گواہ لے آؤ، تم ہی میں سے گواہ لے آئے جو کہہ دے ایمانداری سے کہ واقعی یہ قرآن کا جواب۔ اور اللہ نے فرمایا وہ فلم تفعلوا وَإِن تفعلوا فلن تفعلوا، اگر تم کرنا چاہو تو کر بھی نہ سکو گے ایسا۔ فاتقوا النار التي، ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن جو بنایا کیا ہے انسانوں کے لیے۔ آج انکار کرتے ہو، قرآن پہ چلتے نہیں ہو، قرآن کو مانتے نہیں ہو، سمجھتے نہیں ہو، تو ڈرو اس جہنم سے جو جہنم تیار کر کی گئی ہے، رکھی گئی کافروں کے لیے۔ بہرحال یہ آخر کی بات تھی قرآن کے تعلق سے۔ اب اس کے بعد آئیے قرآن کی تفسیر پہ نظر ڈالتے ہیں۔ اللہ نے اس قرآن کو شروع کیا ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، یہ قرآن ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ جو آدمی تقوی اختیار کرنا چاہتا ہے اس کے لیے ہدایت ہے، جو بدمعاشی کرنا چاہتا ہے، شرارت کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے کبھی ہدایت نہیں ہے۔ اسی لیے بہت سے لوگ پڑھتے رہ گئے پوری زندگی اور کچھ بھی ہدایت نہ پا سکے، اور جنہوں نے اس نیت سے پڑھا کہ ہمیں اللہ تک پہنچنا ہے، جنت حاصل کرنا ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنی، انہیں ہدایت مل گئی۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ سارے لوگوں کے لیے ہدایت ہے، آپ کا دل ٹھیک ہو تو آپ کے لیے ہدایت ہے، تقویٰ ہے دل میں، اللہ کا خوف ہے، ڈر ہے، تو آپ کے لیے ہدایت ہے۔ اس میں ہر ایک کے لیے نہیں ہے۔ ابو جہل بھی دیکھتا تھا، اس کے سامنے نازل ہوتا تھا، لیکن ہدایت نہیں ملی۔ لیکن جس نے دل سے پڑھا، سمجھ کے پڑھا، اس کو مل گئی۔ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، متقی کسے کہتے ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ متقی کا مطلب اللہ نے بیان کر دیا، جو ایمان بالغیب رکھتے ہیں۔ غیب پر ایمان، جو چیز آپ کے سامنے نہیں ہے اور رسول کے بتانے پر آپ ایمان رکھتے ہیں۔ آپ نے جنت دیکھی ہے، جہنم دیکھا ہے، قیامت دیکھی ہے، قبر کا عذاب دیکھا ہے، یہ سب غیب ہے۔ اللہ کو دیکھا ہے نہیں، لیکن ہم ایمان رکھتے ہیں غیب پر۔ پہلی شرط متقی بننے کے لیے یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتا ہو۔ جس بات کو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتا دیا آپ کو، چاہے قرآن سے یا حدیث سے، اس پر آپ کا اٹل ایمان ہو، تذبذب نہ ہو، شک و شبہ نہ ہو۔ ایک شرط تو یہ ہے ایمان رکھتا ہو غیب پر۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز پڑھتا ہو۔ اتنی اہمیت ہے، اگر نماز نہیں پڑھتا ہے آدمی تو متقی نہیں ہو سکتا۔ فرائض کی پابندی ضروری ہے، یہ کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے۔ رسولوں پر معاف نہیں ہوا، صحابہ پہ معاف نہیں ہوا، ہمارے آپ کے لیے کیسے معاف ہو سکتا ہے؟ تو متقی بننے کے لیے جس متقی کی بشارت ہے اور جس کے لیے روزہ بھی فرض ہوا آپ کے اوپر، حج بھی فرض ہوا، یہ ساری جو عبادتیں ہیں وہ صرف اس لیے ہے تاکہ آپ متقی بنیں۔ تو متقی کہتے ہیں جو ایمان بالغیب رکھتا ہو، وہ یقیمون الصلاۃ، نماز پابندی سے پڑھتا ہو۔ نماز قائم کرنے کا مطلب پابندی سے پڑھنا، رمضان کے رمضان پڑھ لینا نہیں، رمضان کے رمضان نہیں، بلکہ پوری زندگی 5 وقت کی نماز جو فرض ہے پابندی سے پڑھنا۔ اب اس کے علاوہ مزید جتنی عبادتیں کریں اللہ تعالیٰ اس کا اجر آپ کو دے گا، نہ کرے تو اللہ پوچھے گا بھی نہیں آپ سے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور تیسری صفت متقی کی یہ ہے کہ اللہ نے جو مال دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں۔ وہ ایسا نہیں ہے جو ایک آدمی نماز بھی پڑھتا ہے پابندی سے، غیب پر ایمان بھی رکھتا ہے، لیکن مال کو پکڑ کے رکھتا، پڑوسی بھوکا مر رہا ہے، رشتہ دار بھوکے مر رہے ہیں، خود عیش کی زندگی گزار رہا ہے، لیکن اس کے دل میں کوئی درد نہیں پیدا ہوتا کہ میرا پڑوسی بھوکا ہے، میرے رشتہ دار بھوکے ہیں، تو سمجھیے وہ مومن نہیں ہے، اس کے اندر بھی تقویٰ نہیں ہے۔
اتنی ساری سمپتی لے جائے گا کیا کرو گے؟ اللہ نے آپ کو جتنا دیا ہے اس میں سے آپ کی ضرورت تو وہی ہے جو آپ کھا لیتے ہو، جو فاضل ہے اس میں مدد کرو. کم سے کم 2.5% تو زکوٰۃ فرض ہے نا، بہت زیادہ نہیں. 100 میں 2.5 روپے تو آپ دے سکتے ہو، وہ بھی سال میں. لاکھ میں 2500 روپے تو آپ دے سکتے ہو، بہت کم. وہ بھی اس شرط کے ساتھ کو مال آپ کے پاس باقی رہ جائے. اگر وہ مال ختم ہو گیا سال پورا ہونے سے پہلے تو پھر کوئی زکوٰۃ نہیں. اور اس کے علاوہ صدقہ نافلہ. انسانیت کا درد ہونا چاہیے آپ کے اندر، تڑپ اٹھنا چاہیے انسان کو تکلیف میں دیکھ کر کے. یہ ہے اسلام. ہم عیش کریں، پڑوسی ہمارے بھوکے مرے، مدد کریے لوگوں کی. یہی مال آپ کے کام آنے والا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا مال 3 قسم کا ہوتا ہے. مال 3 قسم کا. آپ کے پاس جو مال ہے وہ 3 ہی قسم کا ہے. جو آپ نے پہن لیا بھوگ لیا وہی آپ کا، جو آپ نے کھا لیا وہی آپ کا، اور جو اپنی زندگی میں آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا وہی آپ کا مال ہے. اب باقی سارا کے سارا آپ کے مرنے کے بعد دوسرے کے قبضے میں ہے. کریں گے عیش بچے، آپ دھن بنا کے جاؤ، دولت بنا کے جاؤ، عیش کریں گے. وہ ملے گا آپ کو کیا؟ جو پہنا، جو کھایا، اب باقی کو آپ نے جوڑ جوڑ کے رکھا اور آرام سے مر گئے. آپ کے بیٹے عیش کر رہے، آپ کو کچھ ملے گا کیا؟ اس کا ثواب ملے گا، بلکہ الٹا حساب بھی آپ ہی کو دینا ہوگا کہ یہ مال تم نے جمع کہاں سے کیا تھا؟ ناجائز طریقے سے تو نہیں لایا تھا، ظلم تو نہیں کر کے چھینا تھا کسی کا، سود و بیاج تو نہیں تھا. اس لیے عربوں کی طرح بنیے. مال آپ کے پاس آئے، کھائیے، کھلائیے، اڑائیے، کل کو پھر اللہ دے گا. جمع کرنے کی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. جو آج کھلا رہا ہے وہ کل بھی کھلائے گا آپ کو. اور پھر دیکھیے مال وہی کام ہے دراصل آپ کے آتا ہے جو اپنی زندگی میں آپ اللہ کے پاس بھیج دیتے ہیں. وہاں ریکارڈ ہوتا ہے، وہاں جمع ہو جاتا ہے، اور اس کی جو نیکی ملتی ہے مت پوچھیے. کل قیامت کے دن آپ کو کتنی خوشی ہوگی جب آپ کے سامنے میں انبار ہوگی نیکیوں کو. یہ 3 صفتیں متقی کی بتائی گئی، اور لاسٹ میں کہا گیا، اللہ نے فرمایا اولئک الذین، یہی لوگ ہدایت پر ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. یہی لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی جانب سے، اور یہی کامیاب ہوں گے، اسی قسم کے لوگ. اب اس کے بعد یہاں سے منافق کا بیان شروع ہوگا. منافق ایک دوسرا کوالٹی، جو اندر سے کافر اوپر سے مسلمان. اللہ کے رسول جب مکہ سے مدینہ آئے تو مدینے کے اندر ایک گروہ تھا منافقین کا، جو انہوں نے آپ کو قبول تو کر لیا لیکن اندر سے وہ اسلام نہیں لائے تھے. اللہ کے رسول کے ساتھ لگے رہتے تھے، مسلمانوں کے ساتھ لگے رہتے تھے، اور اندر سے وہ کافر تھے. تو ظاہر سی بات ہے اندر کا جو علم ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں. رسول کو ہی پتہ نہیں تھا کہ یہ منافق بائی نیم، رسول کو ہی پتہ نہیں تھا. لیکن آہستہ آہستہ اللہ کے رسول کو خبر دی گئی. بہت نقصان پہنچایا مسلمانوں کے ان منافقین نے. وہ آپ ہی کے بیچ میں بیٹھتے اور اڑتے اور آپ ہی کے خلاف پلاننگ کرتے تھے. یہاں تک کہ انہوں نے ایک مسجد بنا ڈالی الگ اپنے محلے میں. اللہ کے رسول سے گزارش کی کہ چلیے میری مسجد میں نماز پڑھ دیجیے آپ. اللہ کے رسول تیار بھی ہو گئے کہ اس جنگ سے لوٹوں گا تو آپ کے یہاں پڑھ دوں گا تبرکاً نماز. اللہ کے رسول مدینہ پہنچنے والے تھے تو قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ سب سے پہلا کام جو کرنا ہے مدینے میں داخل ہوتے ہوئے صحابہ کو ساتھ لے کے جائیے، اس مسجد میں آگ لگا دیجیے. کیونکہ وہ مسجد اس لیے بنائی گئی ہے تاکہ اس میں آپ کے خلاف میٹنگ ہو، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے طور طریقے پہ غور و خوض ہو. وہ منافقین نے بنائی ہے، آپ اس میں نماز نہیں پڑھیں گے. اور آخرکار اللہ کے رسول نے اس مسجد کو توڑا، ویران کیا، ختم کیا، آگ لگائی اس میں. تو مسجد تو وہی ہے جو تقویٰ کی بنیاد پر ہے. موج کی بنیاد پر جو مسجد بنتی ہے ریاکاری کی بنیاد پر، اس کی کوئی نیکی اللہ کے یہاں نہیں. نہ اس میں پڑھی گئی نماز کوئی نماز ہوتی ہے. تو بہرحال یہاں سے منافقین کا بیان شروع ہوا ہے پورے صفحے کے اندر. اس دور میں بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو دیکھنے میں مسلمان ہیں، اندر سے منافق ہیں. لیکن چونکہ ہم اور آپ جان نہیں سکتے اندر کی بات، نہ جبرائیل آ کے بتا سکتے آپ کو، اسی لیے ہم آج کسی کو منافق نہیں کہیں گے. البتہ حدیث کی ساری کتابوں میں امام بخاری نے بھی بخاری کے اندر ذکر کیا، ایک باب باندھا ہے کہ منافق کی 4 علامت ہے، اور ان علامتوں سے میں سے کوئی سی علامت آپ میں نہیں ہونی چاہیے. آپ مسلمان، یہ ان کی 4 پہچان ہے. اذا حدث کذب،
جب بولے تو جھوٹ بولے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلاف ورزی کر دے ہو. یہ سب منافق کی علامت ہے جو آج ہم لوگوں میں پائی جا رہی ہے. وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے کوئی چیز تو خیانت کر دے. وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور جب وہ جھگڑا کرے تو گالیاں بکے. بھئی جھگڑا تو ہوتا ہے ہمارے آپ میں، گالی بکنے کی کیا ضرورت ہے، بیٹھ کے بات کرو. گالی بکنا منافق کی علامت ہے، جھوٹ بولنا منافق کی علامت ہے، وعدہ خلاف ورزی کرنا منافق کی علامت ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا جس میں 4 باتیں ہوں وہ خالص منافق ہے، اور جس میں ان میں سے کوئی ایک بات ہو اس میں منافقت کی ایک علامت. بہرحال مومن کے اندر یہ 4 باتیں نہیں ہونی چاہیے. ہم وہی وعدہ کریں جو پورا کر سکتے ہیں. آپ کا کوئی گلا نہیں دبانے جا رہا ہے، آپ وعدہ کریے تو وہی کریے جو پورا کر سکیے. جب بولیے تو سچ ہی بولیے، جھگڑیے تو بیٹھ کے سمجھوتے کیجئے، ٹھنڈے دماغ سوچے، گالی مت بکیے. آپ کوئی امانت رکھ دے آپ کے پاس تو خیانت نہ کریے. امانت کا مطلب یہی نہیں ہوتا کہ کوئی سامان لا کے رکھے وہی امانت ہے. بات بھی امانت ہوتی ہے. کوئی بات آپ سے کہہ دی، کسی سے بتائیے گا نہیں. اس نے بات رکھی نا آپ کے پاس امانت، اور آپ اس کو اپنے دوستوں میں بیان کرتے پھر رہے. کسی سے کہہ دیا، کہنا مت کسی سے، اس نے منع کیا تھا، تمہیں بتا رہا ہوں. یہ امانت میں خیانت نہیں ہے. اس نے ایک بات آپ کے پاس امانت رکھی اور آپ نے جا کے گھر میں اپنی اہلیہ کو بتا دیا. اکثر ایسا ہوتا ہے نا شوہر بیوی میں. یہ امانت میں خیانت ہے، یہ بھی گناہ ہے بہت بڑا. اسی طریقے سے چاہے سامان رکھی جائے امانت یا بات رکھی جائے امانت، جو بھی چیز بطور امانت رکھی جائے اس کی حفاظت کریے آپ. یہ مومن کی خاصیت ہے، اور اس کے خلاف جو کچھ ہے منافق خاصیت ہے. بہرحال یہ بیان لمبا چلا ہے. منافق کی علامت بیان کی گئی ہے اور اس کا انجام بیان کیا گیا. تیسری بات، اب جو لاسٹ بات بتانے جا رہا ہوں مختصر وقت میں، اللہ نے ان تمام باتوں کو بیان کرنے کے بعد فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم. لوگو اس رب کی عبادت کرو جس نے تجھے بھی پیدا کیا اور تم سے پہلے کے لوگوں کو بھی پیدا کیا، تمہارے پروجوں کو بھی پیدا کیا. صرف اس کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت مت کرنا. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم. تم سے پہلے بھی جو لوگ آئے اور تم لوگ جو ہو، جس کو سب کو جس نے پیدا کیا وہ رب ہے، صرف اسی کی بات کرو. لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بنو. جنت متقیوں کے لیے بنا رکھی ہے. آپ اگر متقی نہ بن سکے پوری زندگی میں تو جنت نہیں ملے گی. اس جنت میں داخل ہونے کے لیے متقی بننا ضروری ہے، اور یہ عبادت بھی اس لیے تاکہ آپ متقی بنیں. پھر آگے اللہ نے اپنے احسانات بتائے آپ کے اوپر. وہی رب ہے جس نے تمہارے لیے زمین بنایا، تمہارے لیے آسمان بنایا. الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء. وہی رب ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، جس پہ آپ مکان بناتے ہو، کھیتی کرتے ہو. آپ ہی کے لیے آسمان بنایا، زمین بنایا، اور اسی زمین سے رنگ برنگ کے پھل فروٹ پیدا کیے. اس نے طرح طرح کے اناج پیدا کیے. کس کے لیے؟ آسمان پہ جاتا ہے یہ سب کچھ، کون فائدہ اٹھاتا ہے؟ آپ ہی کے لیے نا. یہ پوری دنیا اللہ نے آپ کے لیے بنایا. سورج آپ کے لیے، چاند آپ کے لیے. اٹھ کے اس کو نمسکار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آئے نمسکار کرنے ہم کو. پوری کائنات کو اللہ نے ہمارے لیے بنایا ہے اور ہماری خدمت میں سب لگا ہوا. اس کی ڈیوٹی ہے ڈیلی نکلنے کی، گرمی پہنچانے کی ڈیوٹی ہے اس کی، ٹھنڈا کرنے کی بھی ڈیوٹی اسی کی ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ دیکھو اسی رب نے تیرے لیے سب کچھ بنایا. فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ. ان تمام احسانوں کے بدلے اللہ نے ایک ہی بات رکھی آپ کے سامنے میں، فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ.
میرے اتنے سارے احسانات کا ایک تو کام کرو تم کہ اللہ کا شریک نہ بناؤ، میرا کوئی شریک تو نہیں بناؤ۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنے سارے احسانات انعامات اللہ نے گرانے کے بعد کہا کہ میں تم سے صرف ایک چیز مانگ رہا ہوں، ان تمام احسانات کے بدلے کم از کم تم مجھے گاڑی تو مت دو۔ جو آدمی آپ پر احسان کرے، اپنی گاڑی میں بٹھا کے پٹنہ لے کے جائے، مظفر پور کے لے جائے، ہوٹلوں میں کھانا بھی کھلائے، اور پھر اسی کو آپ برا بھلا کہیے اور شکایتیں کیجیے، تو کیسا لگے گا اس آدمی؟ میں ایک دنیا کی مثال، اللہ نے فرمایا کہ دیکھو میں نے تیرے لیے ساری کائنات بنایا، جتنا کچھ بھی اس دنیا میں سب تیرے لیے بنایا، اور ان تمام چیزوں کے بدلے صرف ایک چیز کا مطالبہ کر رہا ہوں، میری عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، میری ذات میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، مجھے گالی مت دو۔ شرک گالی دینے کے برابر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک مطالبہ ہے آپ سے، ان سارے احسانات کے بدلے میں کہ کم از کم آپ اس کی ذات صفات عبادت میں شریک نہ ٹھہرائیں۔ یہ پہلا کام ہے، اور اس کے بعد جو اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا ہے آپ اس کی اطاعت کریں، عبادت کریں، اس سے آپ کا مستقبل بنے گا۔ اگر نہیں کریں گے اللہ کا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے۔ کروڑوں اربوں خربوں لوگ اللہ کے نافرمان ہیں، لیکن اللہ کی ذات اور اس کی شان پر کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ اگر آپ عبادت کرتے ہو، اللہ کی بات مانتے ہو، رسول کی اطاعت کرتے ہو، اس میں آپ کا فائدہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔